الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. محترم عزیز ساتھیوں اور چھوٹے بھائیوں، پردے میں بیٹھی تمام خواتین، آج ہم جس مقصد سے بیٹھے ہیں قصص الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے واقعات. اگر ہم بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں کچھ بھی باتیں سنتے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے دل میں ایک احترام پیدا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام یہ تمام انسانوں میں معصوم گروپ ہے، معصوم لوگ ہیں، یہ جن کے نسبت گناہ کو کبھی بھی نہیں بتایا جاتا، جن کی نسبت یا جن کے کھاتے میں گناہ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. کبھی کبھی کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایتیں، آگاہی، تنبیہات ہوتی رہتی تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ اس بات کی توفیق دیا کہ ہم ایسے بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں جن کے ذریعے سے اسلام پھیلا پھولا اور اللہ تعالیٰ نے ان شخصیات کو چنا، ان کے بارے میں ہمارا جو تصور ہے، ہمارا جو خیال ہے وہ پاک ہے، وہ صاف ہے. کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نان مسلم کو، غیر مسلم کو، جو بھی مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ کسی کی عزت اور احترام کرنی ہے، کسی کو قدر جاننا ہے، کسی کی قدر کرنی ہے تو وہ اپنے گھروں کے اندر بڑے بڑے فوٹوز لگا دیتے ہیں، بڑے بڑے فوٹو کی شکل میں، پھر اس کے اوپر پھول کا ہار، اور بڑھ گئے بولے تو مورتیاں بنا دیتے، گڑیاں بنا دیتے. اسلام ہمیں یہ بات کی تعلیم نہیں دیتا. اسلام ہمیں حقیقی تعلیم یہ دیتا ہے کہ آپ ان کا صحیح معنوں میں حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی سیرتوں کو پڑھو اور عبرت حاصل کرو، غور و فکر کرو. سیرت رسول کی جو واقعات ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک عبرت ہے. جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا، کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر عبرت اور سبق حاصل کرنے والے واقعات نہیں پڑھتے؟ ہم سب کو چاہیے کہ ایسے جو بھی واقعات، جو بھی بڑے بڑے شخصیات ہیں، ان کے بارے میں جب بھی ہم سنتے ہیں تو ہمارا دل صاف ہو اور ہمارا ارادہ صرف یہ ہو کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کریں. تو آج جس نبی کے بارے میں ہمیں سننے جا رہے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام اور حضرت شیت علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی تھے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ بھی نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ رسول کہلائے جنہوں نے کپڑوں کو بنوایا، جنہوں نے قلم بنایا، جنہوں نے تلوار بنائی، تلوار کے ذریعے سے دشمنان جو بھی مفسدین تھے، اسلام کے دشمن تھے، ان کے ساتھ جہاد کیا، لڑائی کی. سب سے پہلے جہاد کی شروعات انہی کی سیرت سے ہمارے کو ملتا ہے، نظر آتا ہے. امام ابن کثیر علیہ رحمہ ہی اپنی کتاب کے اندر، اپنی تاریخ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام بڑے خوب گرو تھے، بڑے خوبصورت،
خوش مزاج آدمی، سینہ بڑا چوڑا، کندھا بڑا چوڑا تھا، بڑے ہٹے کٹے آدمی، اور خاموش مزاج تھے، اور راستے میں جب بھی چلتے تو نگاہیں بالکل نیچی ہوتی تھی۔ یعنی ادریس علیہ السلام کے بارے میں کئی خوبیاں انہوں نے بیان کی، امام ابن کثیر علیہ رحمہ۔ تو یہ منفیس یا منف نامی علاقے میں پیدا ہوتے، اور ان کا نام جو عبرانی کتابوں میں جو لکھا ہے ہرموس الحرامسہ بلکہ ان کا نام لکھا گیا ہے۔ ہرموس کہتے ہی تجربہ کار آدمی کو، بڑے چالاک اور عقل مند آدمی کو کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کے اندر 2 مقامات پہ ادریس علیہ السلام کا نام ذکر ہے، صرف انہی کے نام کے ساتھ۔ دوسرا نام جیسا عبرانی زبان کا نام ایسا ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا، یہ اہل کتاب کا لکھا ہوا۔ تو یہ جو چیز ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پہ آیا۔ ایک مقام ہے وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، وہ سب صبر کرنے والے تھے اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا تھا، اور یہ سب کے سب نیک لوگ تھے۔ ایک آیت یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء میں، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 85 86 2 آیتیں ہیں اس کی۔ اسی طرح سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 ہے آیت نمبر 50 پر 6 میں ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ خاموش بیٹھو، آپ اپنی کتاب کے اندر ادریس کو ذکر کرو، ادریس کو نقل کرو۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، اپنی کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا نام چڑھاؤ اور ادریس علیہ السلام کا نام یاد کرو، ذکر کرو۔ دیکھو کتاب مجید میں، قرآن مجید میں بڑے بڑے شخصیات کے بارے میں، یعنی جن کے کارنامے بہت ہوا کرتے ہیں، جن کے بارے میں بڑی بڑی فضیلتیں، بڑے بڑے تفصیلات ہوں گی، تو تبھی جا کر اللہ تعالیٰ ایسے نام، یعنی قرآن مجید کے اندر کئی لوگ، اصحاب کہف کا واقعہ اور اصحاب الجنہ کا واقعہ، یہ سب جو انبیاء علیہ السلام کی سیرتیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا، تو ایک بہت بڑا مقصد ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا نام لیا، جب کسی کے بارے میں کہا، تو اس کے اندر کئی باتیں چھپی ہوتی ہیں، جن باتوں کو سیکھنا، اس سے سبق حاصل کرنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ 2 مقامات ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا، ایک سورہ انبیاء میں، ایک سورہ مریم میں۔ سورۃ مریم میں جیسا کہ میں نے ابھی پڑھا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اس کے بارے میں 2 تفسیریں، بڑے دلچسپ واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہ یہ جو واقعہ ہے صحیحین میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اس کے اوپر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس کی جو تفسیر ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس علیہ السلام کو بہت اونچا مقام دیا، ان کو اوپر اٹھا لیا اور ان کو ایک بلند مقام ہم نے ان کو عطا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس آیت کا ترجمہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ پہلی جو تفسیر ہے صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے معراج جب اللہ کے نبی کو کروایا، تو معراج میں ادریس علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان میں ملاقات کرتے ہیں، 4ویں آسمان میں ملتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کعب الاحبار، ان سے ایک روایت نقل کی گئی، اہل کتاب کی روایتیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب الاحبار سے پوچھتے ہیں، کعب الاحبار یہ بہت بڑے عالم جو اہل کتاب کے، تو ان سے سوال کرتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو کعب الاحبار بیان کرتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا مقام دیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی بہت زیادہ کثرت سے عبادت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت دیا کہ تمام بنی آدم، یعنی آدم کی جتنی اولاد ہے، سب کے سب تمام اولاد کو جتنا ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پورا ثواب اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو دیتا ہے۔ ایک دن میں
تمام اولاد آدم جتنا ثواب کماتی ہے، جتنی نیکیاں حاصل کرتی ہے، اتنا ثواب اللہ تعالیٰ ادریس علیہ السلام کو دیتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت کے جتنے لوگ موجود تھے تمام لوگوں کا ثواب یہاں یہ ذکر کیا گیا، مراد ہے یہاں پہ۔ تو ادریس علیہ السلام جب یہ بات سنی، یہ فضیلت ان کو عطا کی گئی، تو انہوں نے خواہش کی، انہوں نے دل میں چاہا، دیکھو چاہتے ہماری اچھی ہوں، ایک سبق ہمارا ملتا ہے انبیاء علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو ہم یہ بات سن رہے ہیں کہ ان کو جو خواہش ہوئی کہ میری عمر اور زیادہ لمبی ہو، میری عمر اور زیادہ لمبی ہو، تاکہ میں ایسے ثواب اور ایسی فضیلتیں حاصل کرتا جاؤں، میری نیکیاں بہت زیادہ ہوں۔ تمنا کیا ہے، خواہش کیا ہے، اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ آج ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں؟ موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے۔ میں اس وقت تک نہ مروں، میرے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، میں مرنے سے پہلے پہلے ایک ایک دن میری ثواب میں میرے اندر فضیلتیں بڑھے، یہ ادریس علیہ السلام کی خواہش ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے ایک دوست فرشتے سے کہا، ارادہ ظاہر کیا، دیکھو میری ایسی خواہش ہے۔ تو فرشتہ ان کا ایک دوست تھا، تو فرشتے نے ان کو اپنے پروں میں چھپا لیا یا پیٹھ کے اوپر سوار کیا اور اوپر یعنی آسمانوں کے اوپر لے گیا۔ اور ادریس علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت سے یعنی موت کے فرشتے سے میری بات کرو، میرے بارے میں بات کرو۔ تو چوتھے آسمان تک وہ چلے گئے، تو وہاں پر موت کا فرشتہ بھی آتا ہوا نظر آیا۔ دونوں فرشتے ملے، بات چیت ہوئی آپس میں۔ تو یہ دو ادریس علیہ السلام کے ساتھ جو فرشتہ تھا وہ موت کے فرشتے سے پوچھے کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ادریس کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادریس کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ دوست فرشتہ اپنا ارادہ ظاہر کرے، نہیں ادریس علیہ السلام کا ارادہ بتاتے ہیں۔ تو موت کا فرشتہ پوچھتا ہے کہ ہاں ادریس ہیں کہاں؟ تو ادریس علیہ السلام کو موت کے جو فرشتے ہیں، فرشتہ جو دوست تھا رفیق فرشتہ، وہ بتاتے ہیں کہ میرے پیٹھ پہ سوار ہے۔ تو وہ موت کا فرشتہ حیران ہو کے کہتے ہیں، پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا ہے، چوتھے آسمان میں۔ اب میں دنگ رہ گیا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پہ، چوتھے آسمان میں ان کو کیسے روح قبض کروں، یہ میں سوچتا رہا۔ تو اس طرح کی روایت آتی ہے، پھر ادریس علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں اور ان سے روح قبض کرتے ہیں۔ یہ جو روایت ہے میں نے جو ابھی سنائی، یہ روایت بنی اسرائیل، آپ اگر دیکھیں گے تو اسرائیلی روایت بلکہ اس واقعے کو نام دیا جاتا ہے اسرائیلی روایت۔ اس کے اوپر جیسا کہ علماء دین، علماء ربانیین کا یہ کہنا کہ اس کی تصدیق بھی نہ کی جائے اور نہ ہی اس کے بارے میں جھٹلایا جائے۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ تھا، یہ دونوں واقعات جس سے ہم جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام، نبیوں کی زندگیاں ہمارے لیے عبرت ہے۔ اور حضرت امام ابن کثیر علیہ الرحمہ ان کے حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو اوصاف ہیں، بڑے پارسا نیک آدمی تھے، نیکیاں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ انبیاء، شروع میں بتایا کہ انبیاء کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بہت معصوم ہوتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام ان کی نسبت میں غلطی یا گناہ کو ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، تو اس زمانے کے تمام لوگ اس وقت کے نبی کو مانیں، اس وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کریں اور اللہ کے پیغام کو سنیں، سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کڑی کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو تمام انبیاء، جیسا کہ میں اور آپ جتنے بھی انبیاء ہیں، ان تمام کی جو ان کے اوپر شریعتیں نازل ہوئیں، جو کتابیں نازل ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ ہی ہم سنیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کے آنے کے بعد پچھلے تمام نبیوں کی بات کو ہم منسوخ کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک واقعہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک پیپر لے کے آتے ہیں، ایک لفافہ لے کے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، دیکھیے یہ تورات کا لفافہ ہے جس کو میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، بہت اچھی باتیں ہیں اس میں۔ اور پڑھتے جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بازو بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں عمر یا ابن خطاب
کیا تم نہیں دیکھتے؟ اے خطاب کے بیٹے دیکھو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھو کتنا متغیر ہو گیا، کس قدر اللہ کے نبی غصے میں ہیں۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اگر یہ صحیفے والے بھی آ جاتے، صحیفے والے سے مراد تورات والے، کس کے اوپر نازل ہوئی تورات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری پیروی کیے بنا ان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ کہ جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پیش کرنے کے بعد پچھلے تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں ہیں ہم سب کے لیے عبرت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ابھی جو میں نے اکٹھا کیا اتنا ہی امام ابن کثیر، بلکہ امام ابن کثیر کی جو کتاب ہے قصص الانبیاء اس سے اتنا ماخوذ کیا گیا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس سے ہم جو بھی باتیں سنتے ہیں عبرت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ادریس علیہ السلام کی خوبیاں، جو بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے، بڑے شرمیلے تھے اور خاموش مزاج تھے، اور وہ زیادہ شہرت پسند نہیں کرتے تھے، ادھر گلیوں میں باہر گاؤں میں شہرت کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش مزاج یعنی خاموش رہا کرتے تھے زیادہ، اور راستے میں چلتے تو نگاہیں نیچی کرتے تھے، اور اس طرح کی گھنی داڑھی ان کی تھی، یعنی سنت کے اس وقت اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام تھے اس کے بڑے پابند تھے۔ تو یہ سب باتیں ادریس علیہ السلام کے تعلق سے ذکر کی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے جو بیٹے قابیل ہیں، قابیل جن کے اولاد سے بہت سارے مفسدین پیدا ہوئے، بہت سارے فساد کرنے والے پیدا ہوئے، مومنین اور مسلمانوں سے لڑنے والے پیدا ہوئے، تو ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے لشکر کو تیار کیا، ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس کے 2 جز بنائے، 2 حصوں میں اسے بانٹا، ایک حصہ سواروں پہ تھا اور ایک حصہ پیادہ یعنی چلتا ہوا۔ تو یہ 2 لشکروں کے ذریعے سے مفسدین یعنی جو فساد پیدا کرنے تھے، مفسدین جو مومنین کے بیچ میں فساد پیدا کرتے تھے، ان تمام کے ساتھ لڑائی کی، جہاد کیا اور ان کو ختم کیا۔ اس کے بعد ادریس علیہ السلام کی وفات جب ہوئی، ادریس علیہ السلام کے وفات کے بعد پھر شرک کا بول بالا، یعنی بہت سارے فساد بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، اور یہ جو بڑھتا گیا پھر شرک پیدا ہوا اور شرک سر چڑھ کے بولنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین کے جلال میں جوش آیا، اللہ رب العالمین نے ایک اور عظیم نبی کو بھیجا، ایک اور عظیم پیغمبر کو بھیجا جو تمام رسولوں کی سب سے پہلی کڑی کہلاتی ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا شرک کو ختم کرنے کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے۔ تو ادریس علیہ السلام کے بارے میں ایک اور روایت یہ بھی آتی ہے کہ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی زندگی میں تھے، 300 سال تک رہے، اس طرح کی روایتیں آتی ہیں، 108 یا 308 سال تک زندہ رہے جب آدم علیہ السلام کی وفات ان کی ہوئی، تو ان کی عمر اس طرح تھی بول کر بھی روایتیں آتی ہیں۔ بہرحال آدم علیہ السلام اور حضرت شیث کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی بنائے۔ اب نبی کے بعد جو سب سے پہلے رسول جن کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی بار سنیں گے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی باتیں سنے ہیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔